بسم اللہ الرحمن الرحیم وحروف المضارعات مضمومة في الرباعية مفتوحة فيما سواه. مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے فعل مضارع کے حروف عطین جو ہیں ان کی حرکت بیان فرما رہے ہیں، ان کے اعراب اور ان کی حرکت کا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ ابواب جن میں فعل ماضی کے اندر چار حرف ہیں، بس ہاں چاروں اصلی ہوں یا کچھ اصلی کچھ زائد ہوں، چار حرف ہوں تو ان کی فعل مضارع میں حروف عطین مضموم ہوں گے. جیسے اکرما چار حرف ہیں تو مضارع یکرم آئے گا. صرفا چار حرف ہیں رام شدد ہے تو مضارع یسرف آئے گا. زاربا چار حرف ہیں مضارع یزارب آئے گا. اسی طرح با سارا چار حرف ہیں تو مضارع یوبا پھر آئے گا. دخرجا چار حرف ہیں مضارع یدخرج آئے گا. تو جن ابواب کی ماضی میں چار حرف ہیں ان کے مضارع میں حروف مضارعات مضموم ہوں گے، اور جن ابواب کی فعل ماضی میں چار حرف نہ ہوں. نہ ہونے کا مطلب یہ دو صورتیں، پھر اس میں چار حرف نہ ہو یعنی چار سے کم ہو جیسے ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے، یا چار سے زیادہ ہوں جیسے ثلاثی مزید کے باب مفعلہ سے بعد والے ابواب جو ہیں، باب تفاعل، باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال، افعلال، افعلال، افعیلال، افعیال، یہ سارے، اور رباعی مزید، اور اسی طرح ملاقات جتنے بھی ہیں رباعی کے وہ سارے جن کی ماضی میں چار حرفوں سے زیادہ ہیں تو ان میں فعل مضارع کے حروف عطین مفتوح ہوں گے. جیسے ضربا یضرب، نصر ینصر، علما یعلم، حسبا یحسب، کرما یکرم، فتح یفتح، اور تقبل یتقبل، تقابل یتقابل، اور اکتسب یکتسب، انصرف ینصرف، استفعل یستفعل، استخرج یستخرج، تدخرج یتدخرج، احمر یحمر، ادہام یدہام، یہ سارے. وہ حروف المضارعات اور حروف مضارعات یعنی حروف عطین مضمومۃ فی الرباعی چار حرفی ماضی والے میں مضارع میں مضموم ہوں گے. وہ مفتوحۃ فی ما سواہ اور جس میں چار حرفوں سے علاوہ ہوں کم یا زیادہ ہوں تو پھر ان میں مفتوح ہوں گے. ولا یعرب من الفعل غیرہ اذا لم یتصل به نون تاکید ولا نون جمع مؤنث. فرماتے ہیں کہ فعل کی جو تین قسمیں ماضی، مضارع، امر، ان میں سے صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے. باقی جو دونوں فعل ہیں ماضی بھی اور امر بھی وہ دونوں مبنی ہیں. صرف فعل مضارع معرب ہے، لیکن فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے دو صیغے جو ہیں عام گردانوں میں، فعل مضارع کی عام گردانوں میں 14 میں سے دو صیغے جمع مؤنث کا غائب کا اور جمع مؤنث حاضر کا، یہ دو صیغے مبنی ہوتے ہیں. اور فعل مضارع کی وہ گردانے جن کے آخر میں نون تاکید ہے
قانون تاکید ثقیلہ ہو یا نون خفیفہ ہو، لہذا موقت قانون تاکید ثقیلہ کی ساری گردان 14 کے 14 صیغے، اور موقت بانون تاکید خفیفہ کی گردان کے جو 8 صیغے آتے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اس لیے کہ فعل مضارع کی اصل میں ان کو چھوڑ کے نون تاکید والے اور جمع مونس والے ان کو صیغوں کو نکال کے باقی جو فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ پیچھے ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ فعل مضارع کی اسم کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اور 3 طرح کی مشابہت ہیں۔ اشتراک بھی، مشترک ہونے کی وجہ سے اسم مشترک ہوتا ہے، اور اسی طرح فعل مضارع بھی مشترک ہوتا ہے حال و استقبال کے معنی میں۔ اسی طرح فعل مضارع اسم خاص ہوتا ہے، الف لام کی داخل الف لام آدھے خارجی کے داخل کرنے کی وجہ سے فعل مضارع میں بھی تخصیص ہوتی ہے کہ بعض الفاظ مثلا حروف تنفیذ صوفہ سین وغیرہ داخل کرنے کی وجہ سے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع کی اسم فاعل کے ساتھ تعداد حروف میں اور حرکات و سکنات میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو فعل مضارع کی مشابہت اسم کے ساتھ ہے، اور اسم چونکہ معرب ہوتا ہے اور لہذا فعل مضارع بھی معرب ہوگا۔ تو فعل کی اقسام میں سے فعل مضارع کے علاوہ باقی کوئی معرب نہیں، ولا یعرب من الفعل غیرہ، فعل مضارع کے علاوہ باقی افعال میں کوئی فعل معرب نہیں، لیکن فعل مضارع بھی معرب تب ہے اذا لم یتصل به نون تاکید، جب اس کے ساتھ نون تاکید نہ لگا ہوا ہو، ولا نون جمع المؤنث، اور نہ جمع مؤنث کے 2 صیغوں والا نون ہو۔ وہ اعراب و رفع و نصب و جزم، فعل مضارع کا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ فعل مضارع کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جزم۔ فصحیح المجرد عن ضمیر بارز مرفوع للتثنیۃ والجمع والمخاطب المؤنث بالضمۃ والفتحۃ والسکون۔ دیکھیں فعل مضارع کے اعراب کا خلاصہ ہے، اس کو یاد کریں، یہ ہمیشہ کام آئے گا۔ فعل مضارع کے 2 صیغے ہیں مبنی، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر کے، یہ نکل گئے 14 میں سے، پیچھے 12 رہ گئے۔ 12 میں سے 7 صیغے فعل مضارع کے وہ ہیں جو نون اعرابی والے ہیں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، 1 غائب کا، 1 حاضر کا، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا۔ یضربان، تضربان، 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 یہ صیغے تثنیہ کے آگے۔ یضربونا، تضربونا، یہ جمع مذکر کے صیغے آگے، اور تضربینا یہ واحد مؤنث کا صیغہ آگے۔ یہ 7 صیغے ہیں، ان کو نون اعرابی کے صیغے کہا جاتا ہے۔ مضارع صحیح کا ہو، موت ناقص یعنی معطل کا ہو، یا معطل الفی کا ہو، معطل واوی یا الفی، مضارع کی تمام صورتوں میں ان 7 صیغوں میں ایک ہی طرح کا اعراب ہے، رفع اثبات نون اعرابی کے ساتھ، نصب اور جزم اسقاط نون اعرابی کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں نون اعرابی برقرار رہے گا، یضربونا، تضربونا، یضربان، تضربان، تضربینا، یدوان، یدعونا، تدوان، تدعونا، تدعینا، یرمیان، ترمونا، یرمونا، اور اسی طرح ترمینا، نون برقرار ہے۔ تو حالت رفع میں نون برقرار رہے گا، اور حالت نصب اور جزم میں نون حذف ہو جائے گا، لن یضربا، لن یضربو، لم ینصرا، لم ینصرو، لم یرمیا، لم یرمو، لن یرزیا، لن یرزو، نون حذف ہے۔ لن ترمینا، لم ترمی، نون حذف ہو گیا۔ تو فعل مضارع کے ان 7 صیغوں میں مضارع صحیح ہو، مضارع معطل واوی یائی ہو،
مضارع معطل الفی ہو، تینوں صورتوں میں اعراب ایک ہی طرح آتا ہے، یعنی حالت رفع اثبات نون رابی کے ساتھ، اور نصب اور جزم اسقاط نون رابی کے ساتھ۔ یہ 7 صیغے نکل گئے، پیچھے 12 میں سے 5 رہ گئے۔ یہ 5 صیغے مفرد کے صیغے کہلاتے ہیں، افعال خمسہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب یفعلو، واحد مؤنث غائب تفعلو، واحد مذکر حاضر تفعلو، واحد متکلم افعلو، جمع متکلم نفعلو۔ یہ 5 صیغے ہیں، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو، ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو۔ یہ واحد مفرد کے 5 صیغے کہلاتے ہیں، افعال خمسہ۔ ان 5 صیغوں میں مضارع کا اعراب بدلتا رہتا ہے، بس اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مضارع صحیح ہے، صحیح کا مطلب یہ ہے کہ مضارع ناقص نہ ہو اور لفیف نہ ہو، باقی سارے صحیح کہلاتے ہیں، خواہ معموز ہو، اجوف ہو، یا مضاف ہو، یا سالم ہو، یہ سارے صحیح کہلاتے ہیں۔ غیر ناقص، غیر لفیف، یہ صحیح کہلاتا ہے۔ تو مضارع اگر صحیح ہو تو ان 5 صیغوں میں رفع ضمہ کی صورت میں، نصب فتح کی صورت میں، جزم بحذف حرکت یعنی جزم سکون کی صورت میں، بحذف حرکت کے یا سکون کے ایک ہی چیز ہے، جیسے وَيَضْرِبُ، لَن يَضْرِبَ، لَمْ يَضْرِبْ۔ یہ 3 مثالیں دیکھو، یضرب، لن یضرب، لم یضرب۔ نمبر 2، اگر مضارع معطل واوی یا یائی ہو، لفیف ہو، ناقص واوی ناقص یائی ہو، تو فعل مضارع کے ان 5 صیغوں میں رفع تقدیر ضمہ کی صورت میں، رفع میں ضمہ تقدیری ہوگی، نصب فتح لفظی کی صورت میں ہوگا، اور جزم حرف علت کے حذف کرنے کی صورت میں ہوگا۔ بالضمۃ تقدیرا والفتحۃ لفظا والحذف، حالت ضمہ رفع تقدیری کی صورت میں، نصب فتح لفظی کی صورت میں، جزم حذف حرف علت کی صورت میں۔ وَيَغْزُو یرمی، لن یغزو، لن یغزو، لن یرمیا، لم یغزو، لم یرمے۔ اور اگر مضارع معطل الفی ہو، والمعطل بالالف، تو حالت رفع اور حالت نصب دونوں تقدیری ہیں، حالت رفع تقدیر فتح ضمہ، حالت نصب تقدیر فتح کے ساتھ، اور حالت جزم جو ہے وہ حذف حرف علت یعنی الف کے حذف کرنے کے ساتھ صورت میں ہوگی۔ رفع اور نصب میں تقدیری اعراب ہوگا، اور حالت جزم میں حرف علت الف کو حذف کر دیا جائے گا، بالضمۃ والفتحۃ تقدیرا اور والحذف۔ یہ فعل مضارع کے اعراب کا خلاصہ ہے، جیسے ہوا یرضا، لن یرضا، ہوا یخشا، لن یخشا، لم یرضا، لم یخشا، لم کے ساتھ حرف علت حذف۔ یہ جو معطل الفی ہے نا، معطل الفی سے فعل ناقص کے وہ صیغے مراد ہیں کہ جو ناقص جائی کے وہ صیغے مراد ہیں جو سمع یسمع یا فتح یفتح کے وزن پر آتے ہیں، کیونکہ ان میں یا الف سے بدل جاتی ہے۔ اب اس سارے کا آپ ترجمہ دیکھیں۔ فصحیح المجرد، وہ صحیح جو خالی ہو ضمیر بارز سے،
ضمیر بارز مرفوع ہے، تسنیہ کی ضمیر، جمع کی ضمیر، واحد مونس کی ضمیر، مخاطب مونس واحد مونس کی ضمیر، تو حالت رفع ضمہ، حالت نصب فتح، حالت جزم سکون کے ساتھ، جیسے مثل یضرب، لن یضربا، لم یضرب۔ والمتصل به، یہ نون راوی والے چیز ہیں، والمتصل به ضمیر تسنیہ والی اور مرفوع بالنون وحذفها، اس بات نون رابی کے ساتھ حالت رفع، حالت نصب جزم حذف نون رابی کے ساتھ، جیسے یضربان، یضربونا، تضربینا، یہ حالت رفع ہے، اور لم یضربا، لن یضربو، لم تضربی، یہ حالت نصب جزم ہے۔ والمعطل بالواو والیاء، اور معطل واوی یائی بالضمت والفتحات، بالضمت تقدیرا حالت رفع تقدیر ضمہ، والفتحات لفظا حالت فتح نصب فتح لفظی، والحذف اور جزم سکون کی صورت میں، حذف کی صورت میں، حذف حرف علت کے حذف کرنے کی صورت۔ والمعطل بالالف بالضمت، معطل الفی ضمہ کے ساتھ رفع، ضمہ تقدیری کے ساتھ، والفتحات نصب فتح کے ساتھ تقدیرن دونوں تقدیری، والحذف اور جزم سکون کے ساتھ۔ وَيَرْتَفِعُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ نحو يَقُومُ زَيْدٌ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے فعل مضارع کے اعراب رفع کی صورت بیان کر رہے ہیں۔ یہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے جب اس پر عوامل نصب بھی داخل نہ ہو اور عوامل جزم بھی داخل نہ ہو، دونوں سے جب خالی ہوگا تو مضارع مرفوع ہوگا، جیسے یقوم زیدن میں یقوم فعل مضارع عامل رافع اور عامل ناصب سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اصل میں فعل مضارع کے عامل رافع کے بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ امام فرا فرماتے ہیں کہ جس طرح مبتدا خبر کا عامل منوی ہے، ایسا ہی فعل مضارع کا عامل رافع بھی عامل منوی ہے۔ عامل منوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نصب دینے والے عامل اور جزم دینے والے عامل کا فعل مضارع پر داخل نہ ہونا، یہ عامل منوی ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ وَيَرْتَفِعُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ، اور یہی اصح ہے۔ کوفیوں کا مذہب بھی یہی ہے، اتفاق سے، بصریوں کا یہ مذہب نہیں ہے، کوفیوں کا مذہب ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ نے امام فرا اور کوفیوں کے مذہب کو اختیار کیا یہاں۔ وَيَنْتَصِبُ بِأَنْ وَلَنْ وَإِذَنْ وَكَيْ وَبِأَنْ مُقَدَّرَةً۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل مضارع کے نواصب بیان فرما رہے ہیں کہ فعل مضارع کو نصب 4 حروف دیتے ہیں، جنہیں حروف نواصب کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 ان ناصبہ، وینتصب بان، ان ناصبہ ہے، جیسے اطمع ان یغفر لی ربی، ان یغفر، یہ ان ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ نمبر 2 لن ناصبہ، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یا لن یغفر اللہ لهم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم۔ اسی طرح اذن ناصبہ ہے، اذن یغفر اللہ لك، اور نمبر 4 کئی ناصبہ مصدریہ، اس کو کئی مصدریہ کہتے ہیں، جیسے لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، وبأن مقدرۃ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حروف نواصب میں سے جو پہلا ہے ان، یہ ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے خواہ عبارت میں موجود ہو، جیسے پیچھے مثال گزری اس کی، یا مقدر ہو، تو مقدر ہو کر بھی ان نصب دیتا ہے۔ وَبِأَن مُقَدَّرَةً وَبِأَن تَنْصِبُ حَالَ كُونِهَا مُقَدَّرَةً، بعد حتا، پھر ان مقدر ہوتا ہے
چھ چیزوں کے بعد حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لام کئی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، حتیٰ جیسے لن نبرح علیہ عاکفین حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، حتیٰ ان یرجع الینا۔ نمبر دو، لام کئی کے بعد، لام کئی لام سببیت کو کہا جاتا ہے جو سببیت کا معنی دیتا ہے، جیسے مثلا قام زید لیجزا، یہاں قیام جانے کے لیے سبب ہے، اصل میں قام زید لان یذهب۔ نمبر تین، ولام الجحود، لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لام جہد اس لام جارہ کے زائدہ کو کہتے ہیں جو کان منفی کی خبر پر داخل ہوتا ہے، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ دیکھو یہ نیچے یہ لکھا ہوا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم، یہ جو لیعذب پر لام ہے یہ لام جہد ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے لئن یعذبہم، اصل عبارت ہے۔ نمبر ایک حتیٰ، لام کئی لام جات۔ نمبر چار، فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جس کو فا سببیہ کہتے ہیں، نیچے لکھا ہوئے زرنی فاکرما کا، اصل میں فان اکرما کا، کیونکہ یہ فعل کا ماقبل جو ہے زیارت، یہ اکرام کا سبب ہے۔ نمبر پانچ، والواو ہے، وہ واو جو مع کے معنی میں ہو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لا تأکل السمک وتشرب اللبن، ای مع ان تشرب اللبن ہے، اصل میں مچھلی کھا رہے ہو اور ساتھ ساتھ دودھ بھی پی رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ اور نمبر چھ، او، فعل مضارع اس کے بعد او کے بعد ہو تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ان اس کو نصب دیتا ہے، یہ او الا ان کے معنی میں ہوتا ہے یا الا ان کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے لألزمنک او توتینی حقی، لألزمنک الا ان توتینی حقی، میں آپ کے ساتھ مسلسل رہوں گا جب تک آپ مجھے میرا حق نہیں دے دیتے۔ فَأَنَا مِثْلُ أُرِيدُ أَن تُحْسِنَ إِلَيَّ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف نواسب میں سے ہر ایک کی آگے تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو لیتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ ان ناصبہ، یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، نصب خواہ فتح کی صورت میں ہو، جیسے اريد ان تحسن الیہ، یا نصب بحذف نون اعرابی ہو، جیسے وان تصوموا خیر لکم، اصل میں ان نہ ہونا تو تصومون تھا، نون اعرابی کو ان کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ والتی تقع بعد العلم ہی المخففۃ من المثقلۃ، مصنف ان کی تین قسمیں بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر علم اور یقین پر دلالت کرنے والے الفاظ کے بعد ان آ جائے تو وہ ان ناصبہ نہیں ہوتا بلکہ ان مخفف من المثقلہ ہوتا ہے، جیسے عالم ان سیکون منکم مرضی واخرون یضربون فی الارض، سورۃ مزمل میں دوسرے رکوع میں، تو یہ اصل میں یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اصل میں عالم انہ سیکون منکم مرضی، تو یہ ان مخفف من المثقلہ ہے۔ تو اس کے بعد دو چیزیں لازم ہوتی ہیں ان مخفف من المثقلہ کے بعد جب علم اور یقین کے الفاظ کے بعد آ جائیں۔ نمبر ایک، فعل مضارع مرفوع ہوگا، جیسے سیکون منکم مرضی، یکون مرفوع ہے، اور دوسرا فعل مضارع پر حروف تنفیذ سین، سوفا، اسی طرح قد، اسی طرح حرف نفی، لو، ان میں سے کوئی ایک ضرور آئے گا۔ علمت ان سیقوم، جیسے علم ان سیکون منکم مرضی، لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، اللہ یرجع الیہم قولا، یہ دو چیزیں اس کے بعد لازم ہوگی۔
वलैसत हाजिही, ये जो लाम है, ये अन है, ये अन मुखफ़फ़ मिनल मुसक़ला है, ये वाला अन नहीं है, यानी अन नासबा नहीं है। जैसे आलिम तो अन सयकुम, व अल्ला यकुम आ गया। नंबर दो, वल्लती तक़ौ बाद जन, वो अन जो जन जन गालिब का माना देने वाले अल्फाज के बाद आता है। तो यजुज़ु फीहिल वजान है, फफिया अलवजान है, तो इसमें दो वजह चाहिए। दो वजह का मतलब ये है कि ये अन नासिबा भी हो सकता है और ये अन मुखफ़्फ़फ़ मिनल मुसक़ला भी हो सकता है। अहसिबन नासु अन युतरकू, ये अन नासिबा है, यहाँ मुखफ़्फ़फ़ मिनल मुसक़ला नहीं। तो इसको नासिबा भी करार दिया जा सकता है और अन मुखफ़्फ़फ़ मिनल मुसक़ला। व हसिबू अल्लाह तकून फितनतुन, इसमें दो कराते हैं, एक है अल्लाह तकूनु और एक है अल्लाह तकूना। अगर अन मुखफ़्फ़फ़ मिनल मुसक़ला हो तो इबारत होगी व हासिबू अन्नहु ला तकूनो, मुज़ारे मरफू होगा। और अगर मुखफ़्फ़फ़ मिनल मुसक़ला ना हो बल्कि नासबा हो तो इबारत होगी व हासिबू अल्ला तकूना फितनतुन, दोनों तरह पढ़ा जाता है। तीसरी किस्म का अन वो है जो इन दोनों सूरतों के बाद ना हो, वो अन नासबा होता है।